السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مرد اور عورت کی نماز کا فرق، مطلب مرد اور عورت کی نماز میں کتنا فرق ہے، کن کن چیزوں میں فرق رکھا گیا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں پڑھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مطلب ثنا تو دونوں کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ دونوں کو پڑھنی ہے، مطلب جو جو چیزیں پڑھنے کی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ہے کھڑے ہونا، قیام کی حالت جو ہے، رکوع کی حالت جو ہے، سجدہ کی حالت جو ہے، ان سب چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق رکھا گیا ہے۔ اور کیا کیا فرق ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں، اس سبق میں بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو یہاں پر جو ہے ہم جو مسئلے بیان کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے آسان نماز ہے، آسان نماز کی کتاب ہے، یہ عموماً بچوں کے لیے رکھی جاتی ہے۔ جیسے مدارسوں میں قاعدہ پڑھانے کے بعد ایک کتاب جو ہوتی ہے دعاؤں کی، نماز کی، تو یہ آسان نماز جو ہے قاعدہ پڑھانے کے بعد رکھی جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں جو ہے بچوں کے لیے جو ہے عموماً چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ایمان کا بیان ہے، اس کے علاوہ جو ہے وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض جو بچوں کو سکھانا ضروری ہے، وہ چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 6 کلمے اور 40 مسنون دعائیں اور 40 حدیثیں، یہ چیزیں بچوں کو ہم آسان نماز میں سے پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو غسل ہے، جنازہ ہے، جنازے کے جو مسائل ہیں، چند ایک یہاں پہ بھی بیان کرے ہوئے ہیں اس کتاب میں، جنازے کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ نماز جو ہے قصر جو ہے وہ بھی اس میں کتاب میں بیان ہے، اور جو ہے غسل کا طریقہ، اس کے فرائض اور سنتیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے بڑوں کے لیے ہے، چھوٹوں پر تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کتاب جو ہے بچوں کے لیے ہوتی ہے عموماً، لیکن اس میں بڑوں کے لیے بھی مسائل رکھے گئے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے آسان نماز کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو جو ہے پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو آسان نماز کی کتاب میں یہ سارے مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج جو پڑھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے مسئلہ نمبر 1 پڑھتے ہیں، مرد اور عورت کی نماز کا فرق۔ عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی بیان کیا گیا، مطلب ہم نے اس سے پہلے جو سبق تھا اس میں ہم نے جو ہے نماز کا طریقہ آپ لوگوں کو سکھایا تھا، تو اس میں یہ بتا رہے کہ جو پہلے ہم نے جو آپ کو طریقہ بتایا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ نیچے لکھی جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے، اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ اب مسئلہ آپ نے پڑھ لیا، اب اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے جو اگر مرد جو ہے تکبیر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، جو اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے مرد جو ہے نا، ویسے تو مردوں کو ظاہر سی بات ہے دوپٹہ چادر تو ہوتی نہیں ہے، اگر بالفرض کسی نے چادر جیسے سردی کی جیسے اوڑھ لیتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بتایا ہے کہ چادر وغیرہ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، چادر سے ہاتھ باہر نکال کر اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے یہاں پر کہ عورت جو ہے نماز کے لیے جب دوپٹہ پہنتی ہے، دوپٹہ باندھتی ہے، تو دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ رکھنے چاہیے، دوپٹے سے باہر ہاتھ نہیں نکالنے چاہیے۔ میں اکثر عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ جو ہے چادر سے باہر جو ہے ہاتھ نکال کر اور تکبیر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر، نماز شروع کرتی ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ چادر کے اندر ہی رکھیں، اور اندر ہی ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور کندھوں تک اٹھانا ہے، کندھوں سے اوپر ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، کیونکہ کندھوں سے اوپر کانوں تک اٹھانے کا حکم مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے جو ہے ہاتھ جو ہے کندھوں تک ہی رکھنا ہے، اس سے اوپر نہیں کرنا ہے، اور چادر کے اندر ہی رکھنا ہے، چادر سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2،
تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینے پر۔ یہ بھی آسان مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے بعد جو ہے مردوں کو تو جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، مردوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ یہی ہے کہ مردوں کو حکم یہی کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور عورتیں جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں، لیکن اکثر عورتوں کو دیکھا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاریوں کو، تو وہ جو ہاتھ بھی جو ہے نا مردوں کو دیکھا دیکھی میں پتہ نہیں کس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرح ہی ہاتھ باندھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق رکھا گیا ہے، عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے اور مردوں کو ناف کے نیچے۔ آگے ہے نمبر 3، مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے، اور عورتوں کو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے، مردوں کی طرح حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو نہ پکڑنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ لوگ جو ہے خود مسئلے کو پڑھ کر اور جو ہاتھ کا جو طریقہ بتایا ہے آپ جو ہے پریکٹس کیجیے گا، اور مرد اور عورت کو فرق کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کے لیے پریکٹیکل کر نہیں دکھا سکتے، اس لیے آپ خود ہی محنت کر کے خود ہی کوشش کیجیے گا اور جو ہے ہاتھ پکڑنے کا طریقہ جو ہے سیکھ لیجیے گا۔ آگے ہے نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائے، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ مردوں کو جو ہے اتنا جھکنا چاہیے کہ سر اور کمر ایکول ہو جائے، مطلب سیدھی ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم زیادہ جھکیں گے اسی وقت کی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہوگی کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، تو مردوں کو زیادہ جھکنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زیادہ نہ جھکیں، صرف اور صرف اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھیں، اور جتنا جھکا جا رہا ہے اتنا ہی جھکیں، زیادہ نہیں جھکنا چاہیے۔ آگے ہے نمبر 5، نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں اپنے جو گھٹنوں کو پکڑیں گے تو پکڑنے کا انداز بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو مرد جب اپنے گھٹنوں کو پکڑیں تو جو ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں 5 انگلیوں کو کھول کر رکھیں، کشادہ کر کے رکھیں، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو پکڑیں، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو بند رکھیں اور جو ہے ملا کر رکھیں، پھر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ آگے ہے نمبر 6، نمبر 6 میں بتا رہے ہیں کہ مردوں کو حالت رکوع میں کونیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے۔ مطلب یہ رکوع کی حالت میں جو کونیاں ہیں اس کو جو ہے کونیوں کو پہلو سے علیحدہ اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے، مطلب وہی سیدھا سا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، نمبر 7 یہ ہے کہ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ تو یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ سب سجدے کی حالت میں مرد حضرات جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو ہے کھلا ہو کے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ران جو ہے ران اور جو پیٹ ہے، ران اور پیٹ دونوں جدا ہونے چاہیے، ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور جو اسی طریقے سے بازو جو ہے اس کو بھی کھلا رکھنا چاہیے، بازو اور بغل دونوں میں بھی کھلا رکھنے کا حکم ہے تاکہ وہ آپس میں ملے نہیں، اور یہ جب بھی ہوگا جب آپ کھلا ہو کے سجدہ کریں گے، اور عورتوں کو جو ہے سجدے میں بھی ملا کر رکھنے کا حکم ہے، مطلب چپک کر رکھنا چاہیے، چپک کر اپنے آپ کو سمیٹ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بھی بتا دیتی ہوں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مردوں کو سجدہ جو ہے ایسا کرنا چاہیے کہ سجدے کی حالت میں اگر کوئی بکری کا بچہ جو ہے
وہ ان کے بیچ میں سے نکلنا چاہے تو وہ نکل جائے، اور عورتوں کو حکم ہے کہ سجدے کی حالت میں اتنا جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہے، اتنا جو ہے اپنے آپ کو ملا کر رکھنا ہے کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوں تو ایک چیونٹی جو ہے نا وہ بھی جو ہے آپ کے بیچ میں سے نکل نہ پائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے اس کے ہے بعد ہے مسئلہ نمبر 8 کہ سجدے میں مردوں کی کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی جو ہے کہ کونیاں جو ہیں وہ زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ مطلب کونیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب سجدے کی حالت میں ہوں کہ جو ہے کونیاں جو ہیں مردوں کی کھلی ہوئی ہوں اور جو ہے عورتوں کی جو ہے بچھی ہوئی ہونی چاہیے۔ آگے ہے مسئلہ نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، مگر عورتیں جو ہیں دونوں پاؤں جو ہیں سیدھی طرف نکال دیں۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مرد جو ہے ذرا اٹھ کر سجدہ کرتے ہیں، دونوں پاؤں کو جو ہے انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ دونوں پاؤں کو سمیٹ کر دائیں طرف نکال دیں اور پھر نماز پڑھیں۔ آگے ہے نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور دانے پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں جو الٹا پاؤں ہیں الٹے پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور سیدھے پاؤں کو جو ہے انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو جو ہے دونوں پاؤں جو ہیں سیدھی طرف نکال دینے چاہیے اور پھر بیٹھنا چاہیے۔ آگے ہے نمبر 11، عورتوں کو کسی بھی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ وہ ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کریں، اور مردوں کے لیے بعض حالات میں بلند آواز سے قرات پڑھنا واجب ہے اور بعض حالات میں جائز ہے۔ صحیح ہے، یہ 11 مسئلے تھے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائے اور سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہی ہوگا، اگر نہیں آیا تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے سنیں بار بار، تو دیکھ کر بھی آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو آپ خود بھی کوشش کیجیے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر یہی بتایا ہے کہ عورتوں کو جو ہے بلند آواز سے جو ہے قرات کرنے کا حکم نہیں ہے، کہ نماز کی حالت میں ہم جو تلاوت کرتے ہیں، سورتیں جو پڑھتے ہیں، نماز میں کچھ بھی جو پڑھتے ہیں سب آہستہ آواز میں، مطلب اپنے کانوں تک ہی آواز رہنی چاہیے اور ایسا پڑھنا چاہیے، اور مردوں کو جو ہے بعض جگہ تیز آواز پڑھنے کا حکم ہے اور کچھ جگہ جو ہے آہستہ آواز پڑھنے کا حکم ہے۔ مردوں کے مسائل عورتوں کے مسائل اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ بڑی کتابوں میں بیشی زیور میں، یہاں چھوٹی کتاب ہے اس لیے کم مسئلے رکھے گئے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سبق اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے بر وقت جو ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی اور ٹائم ٹو ٹائم آپ تک آتی رہے گی، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارا نیا سبق آ چکا ہے۔ آگے ہے نماز وتر پڑھنے کا طریقہ، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ جب تک کے لیے جو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔